سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ پاکی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام خانہ کعبہ سے مسجد اقصی بیت المقدس تک، جس کے گردا گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ قرآن پاک میں ذکر ہے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک لے گئی۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ اس میں لفظ بندہ استعمال کیا گیا، نبی یا رسول کیوں نہیں کہا گیا؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے شہزاد بھائی، لاجیکل سوال ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصی پہنچ کر تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ اگر آج کے دور کے اعتبار سے ہم کمپیئر کریں تو آج ہم کوئی بھی بڑی سیلیبریٹیز یا لیڈر وغیرہ کا اجتماع اگر ہم کرتے ہیں کہ وہ آنے والے ہیں تو ہم کو کراؤڈ جمع کرنے کے لیے ہمیں سوشل میڈیا کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور ساتھ میں واٹس ایپ وغیرہ پوسٹیں بنتی ہے۔ تو یہ جو انبیاء علیہ السلام، ان کو لوکیشن بھی معلوم ہے اور ان کو ساتھ ساتھ ارائیو ٹائم بھی معلوم ہے کہ اتنے بجے پہنچنا ہے کہ حضور آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ان کو انبیاء علیہ السلام کو بتایا کس نے، ان کو خبر کس نے دی؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ کچھ سوشل میڈیا کی معلومات کے مطابق سوشل میڈیا پہ کچھ بحث چڑھ جاتی ہے معراج کے سفر کے حوالے سے، تو اس کا بھی پلیز کنفرمیشن اور انفارمیشن دیجیے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ معراج کا جو سفر تھا وہ روحانی تھا، جسمانی نہیں۔ پلیز شیخ اب آپ ہی بتائیے کہ آخر درست کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ ایک تو وہ کہ بندہ کہا، رسول کیوں نہیں کہا؟ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، اس پر ہمارا اعتراض کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ان کو بندہ کیوں کہا؟ بہرحال یہ اللہ پاک کی مرضی ہے، اور اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد، لیکن یہاں عبدہ کہا ہے، عبد نہیں کہا۔ عبدہ یعنی بندہ خاص، اور اس کی بھی ایک بڑی پیاری وجہ ہے۔ یہ سبحان الذی جو آیت میں جہاں سبحان الذی اسری بعبدہ نا، اپنے بندے کو، تو یہاں امام رازی تفسیر کبیر میں بڑی پیاری بات نقل کرتے ہیں۔ جب معراج کی رات صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلند ترین مراتب پر فائز ہوئے تو اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی فرمائی، یا محمد بما اشرفک یا محمد بما اشرفک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو کس چیز سے مشرف کروں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو مجھے اپنا بندہ فرمائے، میں اس چیز سے مشرف ہونا چاہتا ہوں کہ وہ تو مجھے اپنا بندہ فرما دے۔ تو اس کے بعد یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بندہ خاص فرمایا گیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو یہاں خاص بندہ خاص، تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا بندہ خاص کہا۔ اب اگر کوئی یہاں لفظ نبی ہوتا تو پھر کوئی بولتا کہ بھئی وہ رسول کیوں نہیں بولا؟ نبی رسول میں بہرحال فرق تو ہے نا، دیکھا جائے تو ہر رسول نبی ہے، ہر نبی رسول نہیں۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں۔ رسول وہ جو شریعت لائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شریعت لائے۔ تو بہرحال یہ کہ
اللہ پاک نے اپنا بندہ خاص قرار دیا. یہ اعتراض کے لیے نہیں ہوگا, یہ ظاہر معلومات کے لیے انہوں نے یہ بات کی ہو کہ سب کو معلومات اس سے حاصل ہو. اچھا, دوسرے اسلامی بھائی فرما رہے تھے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو پتہ کیسے چلا, آپ کو کیسے پتہ چلا, کیسے بتاؤ نا. اللہ نے ایسے اسباب کیے کہ آپ کو پتہ چلا, کوئی اللہ نے بتایا تو آپ نے یہ بات کی, آیت پڑھی وغیرہ. تو اسی طرح نبیوں کو بھی اللہ پاک نے اطلاع دی, اور یہ ان کے معجزات, نبیوں کے تو معجزات ہی معجزات ہوتے ہیں, بہت سارے معجزات نبیوں سے ہوتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ معجزات ہیں, بلکہ خود سراپا معجزہ ہیں. سب نبی معجزہ لے کر آئے, معجزہ بن کر آیا ہمارا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سرکار کے معجزات اب بھی جاری ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کریم یہ بھی معجزہ ہے. تو بہرحال یہ کہ یہ معجزہ کہ سارے نبی پہلے سے پہنچ کر انتظار کر رہے ہیں, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تو کمال کا معجزہ کہ یہاں مطلب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں وہ نماز پڑھتے دیکھا, ایک جگہ ٹھہر کر وہاں دوگانا ادا کیا. کیا عرض کیا گیا, جبریل امین نے عرض کیا کہ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مزار ہے اور یہ اپنے مزار میں نماز پڑھ رہے ہیں. غالباً یہ تھا, تو یہاں انہوں نے سرکار نے نماز پڑھی. اچھا, فرمانے مفتی صاحب. جی جی, وہ یوں حدیث ہے مسلم شریف کی کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے کسیب احمر یعنی جو سرخ ٹیلا تھا اس کے پاس سے گزرا, تو میں نے ان کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. جی جی, سبحان اللہ. تو سرخ ٹیلے کے پاس سے گزرے جب دوران سفر, تو وہاں قبر میں نماز پڑھتا دیکھا. آگے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام مسجد اقصی میں بھی موجود, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اس سے پہلے صف میں کھڑے ہیں. اچھا, پھر جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے عروج فرمایا تو چھٹے آسمان پر, شاید آسمان کی گنتی شاید بھولا ہوں میں, تمہارا دیکھا آسمان پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے سے استقبال کے لیے موجود تھے. چھٹا تھا, جی ہاں, چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے سے انتظار کر رہے تھے. تو یہ تین جگہ اتنی جلدی پہنچ جانا یہ معجزہ, یا یہ کہ ایک وقت میں تینوں جگہ تشریف فرما تھے, تو یہ بھی صحیح ہے. اللہ پاک, یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان تو بہت بڑی ہے. اسرار شریف میں ہے کہ کسی نے آستانے پر حاضر ہو کر کہا کہ حضور آپ کل ہمارے گھر پہ افطار کریں, تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے انشاءاللہ. دوسرا حاضر ہوا, دوسرے کو بھی ہاں کہا. تو 70 مریدوں نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرے گھر آپ افطار کر, سب کو ہاں کہتے رہے. اب وہ جو راوی ہے کہ ہم حیران کہ یہ کیا, یہ کیسے جائیں گے سب جگہ. تو پھر یہ کہ جب وہ افطار کا وقت آیا تو سرکار غوث پاک بھی موجود تھے افطار میں. پھر یہ خود ہی فرمایا کہ میں سب جگہ حاضر ہوا, سب جگہ پہنچا تھا. تو جس کو شعر میں غالباً مولانا جمیل الرحمان صاحب کا شعر ہے, گئے ایک وقت میں 70 مریدوں نہیں سکتا معمہ غوث اعظم کا. تو جب یہ کہ ایک موسیٰ علیہ السلام کے ایک غلام, کیونکہ نبی سے تو کوئی ولی بڑھ ہی نہیں سکتا, بلکہ کسی صحابی سے بھی نہیں بڑھ سکتا, تو غوث پاک 70 جگہ پہنچ سکتے ہیں, تو موسیٰ علیہ السلام ایک وقت میں 3 جگہ اگر تشریف فرما ہو تو کیا تعجب. بہرحال یہ کہ نبیوں کو اللہ پاک نے اطلاع کی, اور یہ سارے کے سارے تشریف وہاں حاضر تھے نماز میں. نماز اقصی میں تھا یہی سر, عیاں مانیے اول آخر. نماز اقصی میں تھا یہی سر, عیاں مانیے اول آخر. ہے پیچھے سب پیچھے دست بستہ ہے, دست بستہ وہ پیچھے حاضر, جو سلطنت آگے کر گئے تھے. یہ اللہ کی شان ہے سب. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سفر معراج جو تھا یہ روحانی تھا یا جسمانی؟
اس میں یہ ہے کہ یہ جو سفر جس کی آج یاد ہم کل 34 معراجیں ہوئی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیثوں کے مطابق. تو اس میں ایک تو جسمانی جاگتے میں، باقی 33 جو تھی یہ جو تھی وہ روحانی معراج، یعنی خوابوں میں معراج ہوئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تو بہرحال یہ کہ وہ نماز جو 3 جگہ نماز پڑھنے کا میں نے نماز پڑھنے کہا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہاں مزار کے پاس، تو یہ اصل 3 مقامات پر ایسا ہوا تھا. یعنی براق پر سوار ہونے کے بعد بیت المقدس کی طرف جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع ہوا، اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر نماز ادا فرمائی اور مختلف مشاہدات کیے، یعنی نظارے کیے، دیکھے. ان میں سے چند کا ذکر کیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے دوران سفر 3 مقامات پر نمازیں پڑھی. چنانچہ ایک مقام پر حضرت جبریل نے عرض کیا اتریے اور نماز پڑھ لیجئے. میں نے اتر کر نماز پڑھی. پھر عرض کیا معلوم ہے کہ آپ نے کس جگہ نماز پڑھی ہے؟ پھر کہنے لگے آپ نے طیبہ یعنی مدینہ پاک میں نماز پڑھی ہے، اسی کی طرف آپ کی ہجرت ہوگی. پھر ایک اور مقام پر عرض کیا کہ اتر کر نماز پڑھ لیجئے. میں نے اتر کر نماز پڑھ لی. جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا معلوم ہے کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی؟ پھر کہنے لگے آپ نے طور سینا پر نماز پڑھی، کوہ طور، جہاں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف بخشا، گفتگو کا شرف بخشا. پھر ایک اور جگہ عرض کیا کہ اتر کر نماز پڑھ لیجئے. میں نے اتر کر نماز پڑھی. جبریل امین نے عرض کیا کہ معلوم ہے کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی؟ پھر کہنے لگے آپ نے بیت الحم میں نماز پڑھی ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی. حوالہ نسائی شریف صفحہ 81 حدیث نمبر 448. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.